اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تقویٰ اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دنیا والوں کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام وادی غیر ذی زرع میں مبعوث ہونے والے خیر الخلائق، فخر موجودات، سید المرسلین، رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت آج سے 1400 برس پہلے ریگزار عرب میں سنایا گیا۔ مبارک تھیں وہ ہستیاں جنہوں نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، خود ساختہ معبودوں کی غلامی سے نکل کر ایک حقیقی خدا کی غلامی اختیار کی، اور تمام نفسانی خواہشات کو ٹھکرا کر اور ہر قسم کے فسق و شرک کا جوا اتار پھینکنے کے بعد صرف حکومت الہی قائم کرنے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ قبول اسلام سے پیشتر جو لوگ پرلے درجے کے پسماندہ، وحشی اور جاہل تھے، اور جن کے شرک کا یہ عالم تھا کہ راستے میں 4 پتھر مل جاتے تو 3 سے استنجا کر لیتے اور ایک کو معبود بنا لیتے، انہوں نے ایک ایسی قلیل مدت میں دنیا کی عظیم سلطنتوں کے تخت الٹ دیے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ان کی کامیابی کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ انہوں نے رب اکبر کی حکومت کو قائم کرنے اور اسی میں زندہ رہنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ ان کی زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ سفر اور حضر، خلوت اور جلوت، جنگل اور پہاڑ، صحرا اور دریا، جنگ اور امن، غرض ہے کہ کوئی موقع اور کوئی وقت ایسا نہ تھا جس میں انہوں نے نہایت استقامت، دیانت، خلوص اور پاکبازی کے ساتھ خدا کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے رکھا ہو۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی بجاوری میں اپنی تمام خواہشات کو رد کر دیا اور خداوند حقیقی کے اس انعام کو پا لیا جس کا اس نے اپنے پیغام میں وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، مسلمان قوم سینکڑوں انقلابات سے دوچار ہوئی۔ اس کے عروج و زوال کی داستانیں اپنے اندر عبرت و موعظت کا ایک عظیم سامان پنہا رکھتی ہے۔ ہندوستان پر تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے بڑے شکوہ سے حکومت کی۔ ہسپانیہ میں 750 برس تک مسلمانوں کے اقبال کا آفتاب نصف النہار پر رہا۔ سسلی پر 3 صدیوں تک پرچم اسلام لہراتا رہا۔ خلافت روم، ٹرکش امپائر صدیوں تک ایک عظیم الشان طاقت بنی رہی۔ دنیا کے تاریک ترین اور دور دراز گوشوں کو بھی مسلمانوں نے اپنے علم اور تہذیب سے منور رکھا۔ لیکن چشم فلک نے کچھ اور نظارے بھی دیکھے۔ وہ خطہ ہائے زمین جن پر اولوالازمان اسلام نے صدیوں تک اپنے فضل و کمال اور جاہ و جلال کا علم بلند رکھا اور محض قوت ایمانی کے بل پر بڑی مہیب طاغوتی طاقتوں کو نیچا دکھایا، وہ بالآخر انہی کے فرزندوں کے لیے تنگ ہو گئے۔ ہندوستان کے مسلمان آگ اور خون کے ایک ایسے ہولناک طوفان سے گزرے جسے دیکھ کر بڑے بڑے سنگ دل خون کے آنسو رو دیے اور انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ اسپین اور سسلی کے مسلمانوں کو اس طرح نکالا گیا یا ختم کیا گیا
کہ آج تک وہاں کے چپے چپے پر رفیع الشان محلات، پرشکوہ مساجد اور دوسری بے مثل عمارات مسلمانوں کی عظمت و شوکت پر نوحہ خواہ ہیں اور مسلمانوں کی صورت تک کو ترس رہی ہیں۔ خلافت روم بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی اور سلطنت یہود مسلمانان عالم کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئی۔ زمانہ حاضر میں ہندوستان اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو قیامت گزری وہ نوعیت کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی ہولناک اور زہرہ گداز ہو لیکن تاریخ میں عدیم المثال نہیں ہے۔ اس سے پیشتر کئی موقعوں پر مسلمان بہیمیت، درندگی اور سفاکی کے ہولناک طوفانوں سے گزر چکے ہیں۔ صلیبی جنگوں، کروسیڈز میں یورپ کے مہذب مسیحی سپاہیوں نے مسلمانوں پر وہ ظلم توڑے کہ آج عیسائی مورخ بھی شرم کے مارے سر جھکا لیتے ہیں۔ خواتین کی عصمت دری، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرنا، بچوں کو نیزوں پر اچھالنا، ضعیفوں اور اپاہجوں کو بے دردی سے قتل کرنا، تندرست مسلمانوں کو بلند میناروں سے گرا کر، آگ میں جلا کر اور دوسری اذیتیں دے دے کر مارنا عام باتیں تھیں۔ صلیب کے جھنڈے تلے ان لوگوں نے ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ ملز اور وان سیبل عیسائی مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ عیسائی افواج کے کیمپوں میں مسلمانوں کا گوشت دن دہاڑے بکتا تھا۔ عروس البلاد بغداد کو جب تاتاریوں نے تاخت و تاراج کیا تو 16 لاکھ مسلمان اس بے دردی سے ذبح کر ڈالے کہ آج قلم کو ان کے حالات قلم بند کرنے کا یارہ نہیں ہے۔ سعدی شیرازی اس سانحۂ جاں گداز پر پکار اٹھے، آسماں راہک بودگر خوں بیارد بر زمین۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کا جواب بڑا طویل اور جگر خراش ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمان اپنا کردار کھو بیٹھے، موت ان کی نظر میں ہلاکت بن گئی، جہاد فی سبیل اللہ اور فقر و عشق ان کے لیے قصہ پارینہ بن گئے۔ نتیجہ ظاہر، بر کوچک ہند کے مسلمانوں کی غفلت اور بے حسی بھی اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر بر وقت ایک رجل عظیم کو خبردار نہ کر دیتا تو آج یقیناً ان کی حالت اسپین اور سسلی کے مسلمانوں سے مختلف نہ ہوتی۔ 1947 کے انقلاب میں مسلمان آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رفیع الشان نعمت سے بھی نوازا، یعنی افق عالم پر ایک ایسی مملکت کا ظہور ہوا جو محض دین حق کی سربلندی کی خاطر قائم ہوئی۔ احیاء اسلام کے لیے پاکستان دنیا بھر کے مسلمانوں کی آخری امیدگاہ ہے۔ گزشتہ اور موجودہ دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دین حق کی سربلندی کے لیے کفن بردوش ہو جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر بن جائے اور نہ صرف پاکستان بلکہ روئے زمین پر اسلام کو غالب کرنے کا عزم لے کر اٹھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔